السلام علیکم۔ جی، آپ فرما رہے ہیں کہ انسان کا محتاج ہے قرآن، اور یہ انسان ہی ہے جو اسے محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک منتقل کرتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی بات ضرور ہے کہ واقعی انسان اگلی نسلوں تک منتقل کرتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قرآن انسان کا محتاج ہے۔ یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس کا ہی لنک دوسری بات سے بھی ملتا ہے کہ انسان محفوظ کر کے قرآن کو اگلی نسلوں تک پہنچاتا ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ چاہنے والی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانتے کہ اللہ نے اگر چاہا تو ہو گیا۔ وہ تو قرآن صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کی کوشش کرو گے تو وہی ہوگا۔ یہ وہ چاہنے والی بات نہیں ہے، یہ چاہنے والی دوسری بات ہے۔ اس میں ہم چاہنے والی بات کو اس انداز سے کریں گے، یہ جو میں نے کہا ہے اس میں تھوڑی سی وہ چیز آ رہی ہے یہ جو نہیں آنی چاہیے تھی۔ بہرحال چاہنے والی بات یہ ہے کہ اگر انسان کو وہ چیز ملی، قرآن کسی کو ملا، ریٹریو اس نے کیا، اس کے دماغ میں وہ بات آئی، اس کے دل کے اوپر القاء ہو گئی بات، وہ ٹرانس میں چلا گیا، اس ٹرانس میں جا کے وہ ان کا پراپرٹیز کا، ان کا ملائکہ جن کو قرآن کہتا ہے پراپرٹیز کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور اس نزول کو، اس علم کو، اس روح کو، جو روح کو قرآن علم کو روح کہتا ہے، نالج کو روح کہتا ہے، وہ روح جو ہے اس کا نزول شروع ہو گیا، تو پھر انسان نے ریٹریو کرنا شروع کر دیا، تو وہ بات باہر نکل آئی۔ وہ جو وہی ہے وہ ہر ایک کے اوپر نہیں آ سکتی، اس کے لیے وہ سلیکشن تو پھر کہیں نہ کہیں ہے۔ اس سلیکشن کے مطلب میں نے کہا کہ اگر پھر اللہ چاہے گا تو بات لے دے کے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے یہاں پر، یہ قرآن والی، کیونکہ ہر ایک بندہ تو وہ نہیں کر سکتا، ہر ایک بندہ کسی بھی چیز کو ریٹریو نہیں کر سکتا۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، جو سائنسدان ہیں ہمارے ہاں کے اس وقت کے موجودہ دور کے جو لوگ ہیں جو ریٹریو کر رہے ہیں چیزوں کو، وہ ہم ان کی مثال سائنسدان کی دے سکتے ہیں۔ دوسرے کسی کی مثال ہم دیں گے تو وہ مذہبی فتوے بہت لگیں گے اس کے اوپر، اس میں کہیں وہ آپ نے فلاں کو نبی بنا دیا، فلاں کو نبی بنا دیا، حالانکہ نبی یہ ہوتا ہی نہیں ہے، نبی کا فنکشن ہی کچھ اور ہے قرآن کے حساب سے۔ تو ہم سائنسدان کی اگر مثال دیتے ہیں آج کل کے دور میں تو سائنسدان ریٹریو کرتے ہیں، لیکن سائنسدان کے دل کے اوپر القاء ہوگا، سائنسدان جو ہے وہ ٹرانس میں جائے گا، اس میں اس کو وہ چیز ملے گی، وہ جو ارواح ہیں جس کو نالج کہا جاتا ہے، وہ نالج اس کے اوپر آئے گا، جس کو کہتے ہیں آمد ہوئی۔ وہ اب شاعر جو ہے، شاعر کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں، ایک دم وہ بیٹھے خیال میں، تصور میں بیٹھے کیسی کیسی چیز لکھ دیتے ہیں اور دنیا کی حقیقت بیان کر دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ آمد ہوئی۔ وہ آمد ہے، وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی کوئی معیار، کوئی سلیکشن، کوئی چیز تو ہے نا۔ تو آخر لے دے کے وہ سلیکشن، وہ معیار، وہ چیز جو ہے وہ تو پھر اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہی وہ رکھی ہوئی، اور جب وہ رکھی ہوئی ہے تو پھر اللہ نے یہ سارا سسٹم جو ہے نا، یہ والا اپنا میسج پہنچانے کا طریقہ، میسج کو مینٹین کرنے کا طریقہ، میسج کو قائم رکھنے کا طریقہ، یہ تو پھر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور جہاں میسج میں گڑبڑ ہوئی، آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہی ہے، جہاں میسج میں گڑبڑ ہوئی، جہاں لوگوں نے اس کو گڑبڑ کرنا شروع کر دیا، اس کو خراب کرنا شروع کر دیا، اس میں خرابی پیدا کرنی شروع کر دی، وہیں کوئی نہ کوئی آیا اور اس نے وہیں سے ریکٹیفیکیشن شروع کر دی، جہاں سے گڑبڑ ہوئی تھی، جہاں سے خرابی ہوئی تھی، وہیں سے ریکٹیفیکیشن کرنا شروع کر دی، اور وہیں سے اس کی درستگی کا عمل شروع ہو گیا، اس کو صحیح کیا جانے لگا، اس کو صحیح مرتب کیا جانے لگا، وہ مرتب ہونے لگا صحیح، اور پھر یہ ہوا کہ وہ مرتب ہو گیا۔ کس نام سے ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ہے جہاں غلطی ہوئی وہیں سے درست ہوتی دوبارہ چیز، تو وہی چیز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ مینٹین کرنا، لحافظون، مینٹین۔ تو مینٹین تو وہیں سے ہو رہا ہے نا، ہر بندہ کیوں نہیں وہ کوئی چیز پا لیتا، ہر بندہ کیوں ریٹریو نہیں کر سکتا، وہ بھی کوئی خاص معیار ہے، وہ ایسا نہیں۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہو، کہ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔